سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے لیے تو زندگی کا یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، خوشی کا، کہ میں پاکستان اور دنیا بھر کے معروف معاصر مفسر، فقیہ، متکلم محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ایک گفتگو کا مجھے موقع ملا۔ بہت عرصے سے خواہش تھی، کیونکہ طالب علم نے جب سے اس چینل کو شروع کیا ہے اس وقت سے یہی میری آرزو اور تمنا تھی کہ میں مختلف الخیال، مختلف العقائد، مختلف الفکر اسکالرز، دانشور اور علماء کرام سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کروں گا۔ اور ابھی تک میں نے پاکستان کے بہت سارے ایسے اسکالرز کے ساتھ نشستیں کی اور احباب نے ان کو سنا، پسند کیا۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے مزید حوصلہ ملا اور ملتا ہے۔ تو غامدی صاحب تو ہمیشہ سے ہماری لسٹ میں موجود تھے کہ ان سے بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، ایک تو وہ بیرون ملک مقیم ہے، دوسرا ہمارے پاس غامدی صاحب کے مکتبہ فکر میں کوئی ایسی رسائی نہیں تھی کہ جہاں سے ہم غامدی صاحب تک اپنا میسیج پہنچاتے۔ اور تیسرا، اس کے لیے میں نے بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بالکل ایک چھوٹا سا ہمارا چینل ہے، چند ہزار، چند سو ویوز اس پہ آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں بہت کم، اور اس کی وجوہات اپنی جگہ ہے الگ۔ تو اب مجھے یہ تھا کہ اتنے بڑے اسکالر اور قومی میڈیا اور باقی سب پر جس طرح غامدی صاحب کی گفتگو ہوتی ہے، تو ایک اتنا حقیر سا چینل والا اور ایک وہ طالب علم بالکل چھوٹا سا، وہ کس منہ سے ان سے ٹائم مانگے؟ لیکن ان کی طبیعت کا ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ان تک میسیج پہنچ جائے تو وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے میری گفتگو ہو رہی ہے اس کی علمی حیثیت اور اوقات کیا ہے ان کے مقابلے پر۔ اور اگر آپ کسی یوٹیوب چینل وغیرہ کے لیے گفتگو کریں تو غامدی صاحب کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اس کا چینل کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت سے ہمیں اندازہ ہے، اور جس اخلاقی تعلیم کی وہ پرچار کرتے ہیں اور جو ابھی تک ان کا اخلاقی وجود ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم غامدی صاحب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ مجھے منع کریں گے، لیکن ہمیں خود ایک مناسب نہیں لگ رہا تھا جہاں پر وہ اتنے بڑے بڑے میڈیا چینلز پہ اور پوری دنیا کے لوگوں سے گفتگو کرتے، وہاں پر ایک بندہ جو ہے نا احقر العباد سے بھی نیچے کہ کوئی بندہ وہاں پہنچے یا ان سے بات کرے۔ لیکن یہ بہرحال پھر گزشتہ دنوں میں اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی کسی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہے غامدی صاحب نے جب سے کچھ سیاسی اپنے بیانات یعنی تبصرے فرمائے انہوں نے، اور بالکل وہ اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل صحیح باتیں تھیں۔ اب اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک طبقے کو ان سے بہت تکلیف ہوئی، ناراضگی ہوئی، اور پھر اسی طبقے کا ایک شخص جو کہ مزاحیہ پروگراموں کے لیے مشہور ہیں اور ان کے اوپر دبے جتنے لگے ہوئے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اس شخص نے ایک زبان درازی کی ان کے ادارے پر، اور بار بار کہتا رہا کہ غامدی صاحب اس سے بری ہے، غامدی صاحب کو نہیں پتہ۔ اور ان کو ہمیں گفتگو سنتے ہوئے یہی لگا کہ ان کو حسن الیاس صاحب سے کوئی حسد ہے یا ان سے کوئی تکلیف ہے، اور دوسرا وہی جو غامدی صاحب کے بیانات اس حوالے سے تھے، حالانکہ اصولی موقف تھا، غامدی صاحب نے کہیں کسی کی حمایت بیجا نہیں کی، نہ کسی کے اوپر بیجا تنقید کی ہوئی تھی۔ خیر، تو اس کے بعد پھر اور دل میں شدید جذبہ آیا کہ بھئی اب تو کوئی موقع مل جائے، خدا کرے۔ اب وہ دیکھیں کبھی اس طرح ہوتا، اب اس کی آپ جو بھی توجہ پیش کریں، میں کس طرح سے رابطے ہوا اور کس طرح سے غامدی صاحب تک میری بات پہنچی اور کس طرح انہوں نے مجھے طالب علم کو ٹائم دیا، یہ میں اس کی کوئی توجہ میرے پاس نہیں ہے بہرحال، یعنی نہ میں ہمارا کوئی علمی کوئی اتنا کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی مذہبی، کوئی مسلکی، کوئی گروہ کے پیچھے ہمارے پاس کوئی اس طرح نہیں، کوئی مطلب ایک بالکل معمولی سا ایک طالب علم۔ تو غامدی صاحب نے نہ صرف اس درخواست کو درخور اعتنا سمجھا، بلکہ مجھے ٹائم دیا، اور اتنا زیادہ ٹائم دیا کہ بعد میں مجھے خود شرمندگی ہو رہی تھی، اور کیونکہ 1 سے 1.5 گھنٹہ میں نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن وہ پونے 3 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، اور آخر میں اس لیے میرے کچھ سوالات ظاہر اس بات سے، کچھ تو میں نے بنائے ہوئے تھے سوالات، اور بہت سے سوالات وہ تھے جو ان کی گفتگو سے پھر وہ ضمنی سوالات نکلتے جاتے تھے، تو اس لیے بہت طویل گفتگو ہوئی۔ تو میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی، مجھے بھی اس سعادت پر، میں حسن الیاس صاحب خاص طور پر، ان کے لوگ اس طرح جو بھی بات کریں، ہم نے جو ان سے رابطہ میرا ہوا یا ان سے جو میں رابطے میں آیا ہوں، اور جس اخلاقی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور جس طرح انہوں نے غامدی صاحب سے ہمارا
رابطہ کروایا، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، حسن صاحب کا بہت زیادہ۔ میں ان کے مطلب خیالات سے، ان کی اور چیزوں سے شاید ہمیں اتفاق ہو نہ، وہ اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے تو میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں۔ وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور وہ بھی غامدی صاحب کی فکر سے بہت وفاداری کے ساتھ وابستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے داماد بھی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک دینی اور علمی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ تو حسن الیاس صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اگر وہ ہماری گفتگو دیکھے تو میں اس کو بہت زیادہ یعنی میرے دل میں اس خوشی کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک بالکل حقیقی سے طالب علم، اور اس کو یہ موقع مل جائے کہ اس وقت دین کے سب سے بڑے جو شاعری ہیں ان سے مجھے گفتگو کا موقع ملے اور تفصیلی موقع ملے، یہ ایک طالب علم ہی اس خوشی کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی چونکہ آپ کا مقصد طلب علم ہے، آپ کا مقصد ایسے اسکالر سے گفتگو کرنا ہے، ان سے سوالات کرنا ہے براہ راست، باقی ان کی کتابوں سے ویڈیوز سے ظاہر سے بہت سب کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ایک براہ راست وہ آپ اگر اس طرح کے اس میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خوشی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب غامدی صاحب سے میرے جو گفتگو ہوئی اس میں نے طریقہ یہی رکھا، چند سوالات شروع کے وہ میں نے وہ رکھے جو میں ہر اسکالر سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال کے الفاظ الگ ہوں گے، سوال کا انداز الگ ہوگا، لیکن سوال کی تھیم ایک ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر میں جو سیکولر دانش نے، یعنی مغرب کی جو دانش ہے، انہوں نے جو انسانی تہذیب کی کہانی بیان کی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو تقسیم کیا ہے، عہد دیومالا، عہد فلسفہ، پھر عہد سائنس، خاص طور پر، اور ترقی یافتہ مذاہب کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیومالا ہی کی شکل ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی دین ریلیجن مذاہب دنیا میں یہ سب دیومالا ہی ہے۔ خیر، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلے تو یہ مقدمہ ہی کسی علمی بنیاد پہ کھڑا ہے یا مفروضوں پہ، اور پھر اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر یہ دیومالا کیا ہے، فلسفہ کا عہد کیا ہے، اسی میں پھر عقل کی ساری بحثیں اور فلسفے کے تمام مکاتب، پھر اس کے بعد عہد جدید کا پورا دور، سائنس، اور پھر سائنسیت تک ہم پہنچ گئے۔ تو یہ سوال، اس کی ضرورت مجھے یوں محسوس ہوتی ہے طالب علم کے طور پر، کیونکہ ہم دین کو بھی پڑھتے ہیں، دین کے بھی طالب علم ہے، بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے، یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی الحمدللہ، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فلسفے کو بھی پڑھنے کی کوشش کی اور اس میں بہت کچھ سیکھا۔ تو سیکولر دانش کے بھی ہم طالب علم اپنے آپ کو، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم دین کے بھی، یعنی مذہبی دانش اور سیکولر دانش دونوں کے طالب علم ہونے کے ناطے، تو وہ کچھ مجھے لگتا تھا کہ بھائی جو لوگ الحاد کی مبلغ بنے ہوئے یا جو لوگ ابھی دین یا مذہب کی بھی بنے ہوئے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کنفیوژن سی ہوتی ہے لوگوں کو، دین کو بھی پڑھتے ہوئے، فلسفے کو پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ جو سائنس اور اس کی بنیاد پہ تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا، تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ بھئی یہ حدود تو طے کیا جائے نا، یہ ہے کیا، دیومالا کیا ہے، اگر پھر مذہب کا مجھ سے الگ رکھتے وہ کیا ہے، اس میں میتھڈ کیا ہے حقیقت تک پہنچنے کا، انسان کے بڑے سوالوں کا جواب دینے کا۔ تو اس پہ کافی ساری گفتگو ہوئی اور غامدی صاحب نے بالکل ایک الگ انداز سے ان کا جواب دیا، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ گفتگو پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا دوسرا پورشن یہ رکھا تھا، اب کل سوالات جو میں نے ابھی تک گنے ہیں، اور جو میں نے تو 15-20 سوالات بنائے تھے، اور لیکن وہاں جو سوالات ہوئے میرے خیال سے 50 سے اوپر سوالات طالب علم کے بنے، اور بڑے یعنی طالب علم کے سوال تو بالکل طالب علمانہ، اور کچھ جگہوں پر بالکل شاید احمقانہ اور انتہائی سطحی سوالات بھی میرے خیال سے ہیں، لیکن غامدی صاحب نے بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کسی سوال پہ انہوں نے ناک منہ نہیں چڑھایا، نہیں کہا کہ کیا تم جاہلوں والا سوال ہے، ان کا انداز نہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا انسان کو زچ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا اسکالر اور اس کا ایک طالب علم اس طرح کے سوالات کرے تو بندہ تکلیف میں، لیکن انہوں نے بالکل اس طرح نہیں، تو انہوں نے ان کا ہر ایک کا جواب دیا۔ دوسرا پورشن میں نے رکھا تھا کہ غامدی صاحب کی اپنے فکر کے حوالے سے اس پہ اتنی بات ہوئی ہے، خود غامدی صاحب نے تحریر میں، تقریر میں، ہر حوالے سے اس کا لکھا، ہر جز پہ تنقید، اور ہر جز کی تنقید کا علمی جو ان کے پاس دستیاب وسائل، اس کے ساتھ ان کا جواب، ان کے تمام دنیا میں ادارے موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی جوابات لکھتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ وجود میں آیا ہے کہ فکر غامدی کی تائید اور تردید اور تنقید دونوں میں۔ تو اب اس میں اتنے یعنی لوگوں نے ایک وہ کیا، تو میں طالب علم تو مجھے لگا کہ یہ کچھ سوالات ہیں جو جب بھی میں غامدی صاحب کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو ان میں سے کچھ چیزوں پر، خاص طور پر یہ نظم قرآن، قطعی الدلالہ، اور یہ جو کیا کہنا چاہیے قرآن جدید سائنس اور اس کے مسلمات کے ذریعے قرآن کی کچھ چیزوں میں جو تعبیر تشریح، یہ پہلے سوال پورشن میں بھی اس کا یہ سوال اس مجھ سے متعلق بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے قانون اتمام حجت اور اس سے نکلنے والے نتائج، ان کا تصور فطرت، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں وہ بیان شریعت نہیں ہے، بیان فطرت ہے، تو بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ پھر کیا ان کے ہاں فطرت عقل کی معنوں میں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلتے؟ اگر نہیں ہے
تو پھر کس طرح سے نہیں ہے، فطرت سے مراد کیا ہے؟ تو اس پہ بہت سارے سوالات ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح غامدی صاحب کے سے متعلق جو نظم قرآن ان کے ہاں بہت زیادہ ان کے ہاں اس پہ وہ ہے، اس پہ پھر طالب علم نے کچھ سوالات یہ کیے کہ جو قرآن کا متن ہمارے پاس ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں نہیں لگتا کہ خدا جو عالم الغیب والشہادہ، غفور الرحیم، رب العالمین صفات سے متصف کسی خدا کا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے معاشرے میں، دنیا سے کٹا ہوا ایک معاشرے میں رہنے والے انسان نے اپنے دور کے حساب سے کچھ باتیں کی۔ تو وہ ایک طالب علمانہ اعتراضات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں کونیات سے بتانے کی کوشش کی، کچھ اس کے احکامات سے، تو اس کا بہت پرمغز وہ حصہ ہے، وہ بہت اچھا۔ اور تیسرا حصہ پھر میں نے جو غامدی صاحب کے اوپر ایک ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمیشہ جب مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے دور کی جنگوں یا ان کا کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی نظر آتے ہیں، غامدی صاحب ناسبیت کی طرف منسوب۔ اب جو ناسبیت یا نسب کی جو ڈیفینیشن شیعہ سنی کتابوں میں ہے، وہ تو میرا خیال سے کسی مسلمان کے لیے گالی سے کم نہیں ہے نا، لیکن ہم نے اس کو سوال کو جرحانہ انداز سے ہی کیا کہ بھئی آپ کے اوپر ناسبیت کا الزام ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر اس کے جراثیم ہیں، یہ میں نے صرف ان سے بات نکالنے کے لیے۔ تو اس کا بہت اچھا انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا، آپ اس سے اتفاق اور اختلاف اپنی جگہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے غامدی صاحب کو جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، مکتب فکر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مکتب فراہی کہتے ہیں، تو اس زمانے میں نے فرقہ کیا ہے، مکتب کیا ہے، مکتب فراہی کو فرقہ کہنے میں کیا حرج ہے، غامدیت اگر ایک فرقہ ایک مکتب ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بن سکتا یہ؟ ہم جو لوگ اس کو مکتب یا فرقہ سمجھتے ہیں یا طالب علم کی، تو اگر ہمارا بھی ایک خیال ہے تو ہم نے کہا کہ اس وجہ سے، تو اس میں بڑے مزے کا وہ ہے۔ اور ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک تحریر وائرل ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ غامدی صاحب اور ان کا مکتب کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ہمارے ادارے میں اختلاف کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ تو میں نے اسپیسیفک یہ سوال کیا کہ میں اصولوں میں مکتب فراہی سے یا آپ کے اس سے اختلاف رکھوں، اور پھر میں آپ کے کسی ادارے کے اہم منصب پہ رہوں، اور پھر میں اپنے اس اختلافی والے اس کی تبلیغ بھی کرتا رہوں، یعنی ممبر غامدی سے فکر غامدی کے علاوہ کسی اور چیز کی، یا فکر فراہی کے علاوہ، تو کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ تو بہت دلچسپ غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ تو اس پورشن پہ کئی سوالات میں نے کیے، کیونکہ یہ مجھے خود بھی الجھن رہتی تھی جب غامدی صاحب کے ماننے والے یا اس فکر سے وابستہ لوگ کہتے تھے بھئی ہمیں تو غامدی صاحب، ہم تو ان کی تقلید نہیں کرتے، تقلید تو جانوروں کا کام ہے، ہم تو انہیں جو ایک راہ دکھائی ہم اس کو حساب سے ہم خود پر رکھتے ہیں۔ تو یہ ہر مکتب کے اندر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی غامدی صاحب سے، اور پھر وہ شیعہ سنی اس کے حوالے سے بہت سے کچھ سخت میرے سوالات تھے، لیکن غامدی صاحب نے بہت محبت سے، بہت خندہ پیشانی سے طالب علم کے ان سوالوں کا جواب دیا۔ تو یہ ایک مجموعی میں نے کہا کہ آپ کو آج شام کو، چونکہ ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں 6 بجے، تو اس سے پہلے اگر کسی کو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ میں اس پہ کتنا خوش ہوں، اپنی خوشی کا اظہار آپ سے کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کن موضوعات پہ میں نے کہا نا 52 سے 55 سوالات میرے بنے ہیں کل، یہ میں نے یہاں پہ لکھے تھے، ہاں 55 سوالات ہیں، اور 2 گھنٹے 41 منٹ کی کل گفتگو۔ ایڈٹ میں تو ہم نے کوئی چیز نہیں کاٹی، کوئی ایک جملہ غامدی صاحب کا ہم نے نہیں کاٹا، کہیں پر کوئی جملہ، کوئی لفظ، کچھ بھی نہیں کاٹا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بولا ہے، اور ہم نے جس انداز سے، جس لب و لہجے میں سوال کیے، ہم نے بھی عینی ہی اس کو رکھا ہے، اور اس کے اندر تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی بندہ جو ہے نا کاٹا پیٹی کرے، نہ ہمیں کسی غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب کے ان کے ادارے سے کبھی اس طرح ابھی تک کوئی کہ بھئی اس میں ایسی بات تھوڑی ہو گئی ہے اس کو اس طرح کرے، کچھ نہیں۔ تو جو کچھ ریکارڈ ہوا ہے وہ ہم آپ کے یہاں دیانتداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ پیش کریں گے۔ یہ تو میرے لیے تو ہے ہی تحفہ، اور انشاءاللہ گفتگو سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہی ہم لے کر آئے ہیں۔ بس یہی ہم تحفہ دے سکتے ہیں آپ کو، مختلف الخیال لوگوں سے آپ کو ملائے، ان کی گفتگو آپ کو سنائے۔ اب جو میں یہ بات جو میں نے کی غامدی صاحب کو بھی کی کہ بھئی میرے نظر میں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں، باقی کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے، یعنی میں پھر عرب دنیا اور اردو دنیا کو میں زیادہ جانتا ہوں، تو میں نے کہا ان دونوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ واحد ایسے بڑے عالم مفکر ہیں، اور بھی بہت علماء مفکرین، بڑے بڑے دانشور، فقہا، متکلمین، سب پڑھے ہوئے ایسے نہیں، لیکن ایک نے بالکل نئی راہ اختیار کرتے ہوئے ایک نیا مکتب ہی ان کے نام پہ، یا نام پہ کچھ لوگ نہیں، چلے یہ سوال تو غامدی صاحب سے کیا ہوا ہے تو ہم ابھی یہ مان لیتے ہیں نا، ایک جینیس انسان ہے جن کے نام پہ ایک گروہ وجود میں آیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان کی فکر پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ غامدی صاحب ایسے واحد خوش قسمت شخص ہے جنہوں نے سب کچھ اپنی زندگی میں خود لکھا، تفسیر، فقہ، میزان کیا ہے، کلام بھی ہے، فقہ بھی ہے اس کے اندر، سمجھے نا، اور یہ سارا اصول مبادی، حدیث بھی ہے، سمجھ لو کہ حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، وہ ساری بحث۔ تو وہ شخص پھر ان کی اپنی زندگی میں ان کی ایک ایک چیز پہ اعتراض، اور پھر ان اعتراضات کا ان کا جواب، اور پھر اس جواب پر بھی لوگوں کے جوابات،
اور پھر وہ گفتگو کے ذریعے جواب غامدی صاحب کو دینے کا موقع ملا، لکھت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے بھی، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اب دیکھیں نا، اس طرح کا بندہ اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو آپ بتائیں، عربی دنیا اور اردو دنیا میں، ٹھیک ہے، ہم چونکہ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نیا انداز سے سوچنے والے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے گروہ سے، مسلکوں سے، فرقوں سے ہی منحرف ہو گئے، لیکن وہ اس حد تک جامع اور ٹھوس ان کا کام اس طرح سے موجود نہیں ہے، پھر اس کا ہر حوالے سے جواب۔ ہاں، ایک شخص میری نظر میں ہے، لیکن وہ آج کل نظر بند ہے، علامہ سید کمال الحیدری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ آپ ان کا بھی فکری ارتقاء دیکھیں، انہوں نے تشیع کو نہیں چھوڑا، وہ مسئلہ امامت کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے فکر میں بہت بنیادی تبدیلیاں آئی، اور اس کا بھی ہمیں یہ لگتا تھا، وہ تدریس بھی کرتے تھے چونکہ حوزہ، پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آیت اللہ العظمیٰ مجتہد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا کا بھی یوز بہت کرتے تھے، اپنی ہر درس کے ریکارڈ، اس پہ اعتراضات، پھر ان کو بھی جو عراق کے اور ایران کی جو میڈیا ہے اس میں بھی ان کو بہت پذیرائی ملی، اور شروع میں چونکہ وہ ایک شدید شیعہ عالم کے طور پر ان کا تعارف تھا، جو سنیوں سے، وہابیوں سے مناظرے میں ان کو پچھاڑ دیتے تھے، اور بڑا علمی انداز سے ایک ایک کتاب کھول کے پیش کرتے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے کے علامہ کمال حیدری کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر ان کے ہاں جو تبدیلی میں نے دیکھی، اور چونکہ مجھے بہت دلچسپی تھی، بہت محبت ان سے ہوئی، اور جس طرح سے وہ جس معاشرے میں بیٹھ کر انہوں نے بات کی، اور پھر ہمیں یہ تھا کہ اس بندے کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ ہوگا، نظر بند کیا جائے گا یا کچھ ہوگا، اور وہی ہوا۔ پھر ان کے دروس پہ وہ سب چیزوں پہ پابندی لگی، اور پچھلے 5 سال سے ان کی کوئی نئی چیز نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، غامدی صاحب کے اوپر یہاں پر چلو جان وغیرہ کا وہ اندیشہ ہوا، حملے کا، نقصان کا، تو اللہ نے ان کو ایک راستہ دیا، اور یہ کم سے کم نیم سیکولر ملکوں کی یہ خوبی ہے یا یہ فائدہ ہے کہ انسان چلو وہاں نہیں تو وہاں سے ہجرت تو کر سکتا ہے نا۔ تو کمال صاحب کا یہ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے بڑی کوشش کی، جب میں گزشتہ سال ایران گیا تو ان سے ملوں، ان کے گھر تک گیا، لیکن نہیں، ممکن نہ ہو سکا۔ کچھ دوست جو قم میں رہتے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کوئی بند نہیں ہے، سب کھلا ہوا ہے، اور وہ غلط بیانی کر رہے تھے۔ جب ہم وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کا ادارہ بھی بند تھا، اور ان کے دروس وغیرہ بھی، اب لوگ کہتے نہیں وہ کچھ خاص اسٹوڈنٹس کو دروس دیتے ہیں، وہ بس یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ نہیں کرتے۔ تو بتائیے، تو کہنا ہے یہ ایک شخص مجھے نظر آ رہا تھا جو کہ مجتہد شمولی ہے، یعنی کمال حیدری صاحب، ان کا اسلام کے مذہب کے ہر پہلو پہ ان کے دروس موجود ہے، ان کا کام موجود ہے۔ اسی طرح غامدی صاحب کا بھی ہے، تو مجھے یہ دوسرا شخص نظر آیا۔ اور بھی لوگ، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہٹ کے سوچنے والے نہیں ہیں لوگ، لیکن اس انداز سے ان کو سب کچھ اپنا بیان کرنے کا جو موقع نہیں ملا، یا انہوں نے اس طرح سے اس کو نہیں کیا، تو یہ غام تو میرے لیے بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ سعادت کی بات تھی۔ ہم نے کبھی اپنی کوئی خوشی اور غم کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کیا نا، تو اس خوشی کا ہم نے اظہار کیا۔ تو بس آپ انتظار کریں، ابھی جیسے ہی شام 6 بجے ہم وہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں، اپنے تبصروں سے نوازیں۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔